رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون ہے عورتوں کے لیے سونے کا زیور۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے گلے میں سونے کا ہار ڈالے گی اس کے گلے میں اسی طرح کا آگ کا ہار قیامت کے دن ڈالا جائے گا، اور جو عورت اپنے کان میں سونے کی بالی ڈالے گی اس کے کان میں اسی جیسی آگ کی بالی قیامت کے دن ڈالی جائے گی۔ اس حدیث شریف سے عورتوں کے لیے بھی سونے کا پہننا ناجائز و حرام معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء نے اس کو ابتدائی اسلام پر محمول کیا ہے، اس لیے کہ سب علماء کے نزدیک دوسری احادیث کی بنا پر عورتوں کے لیے سونے چاندی کا زیور جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اس حدیث کو اور اس جیسی احادیث کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر محمول فرمایا ہے، اور بعض روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں اور میری خالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہمارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے نہیں ڈرتی کہ اللہ جل شانہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے، ان کو زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ یہ روایت اس مضمون میں صاف اور واضح ہوتی ہے کہ جہنم کی آگ اس کے بدلے میں پہننا تو اسی صورت میں ہے کہ ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ عورتوں کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جو زیور آج بدن کی زینت بن رہی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں کل جہنم کی آگ دہکتی ہوئی آگ بن جائے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، ممکن ہے کہ اس وجہ سے کہ ان کی اس وقت تک یہ مسئلہ معلوم نہ تھا۔ چنانچہ دوسری حدیث میں ان کا سوال کرنا اس کی دلیل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک وہ زیور عورت کی اصل ضرورت یہ سمجھی جاتی تھی، حالانکہ زیور اصلی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک زائد چیز ہے۔ اس کا مطلب موافق سونے کی کوئی تخصیص نہ ہوگی۔ چاندی کا بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے ہاتھوں میں چاندی کے چھلے ملاحظہ فرمائے، ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے بنوائے کہ آپ کے لیے اپنی زینت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو تو جہنم کی آگ کے لیے ہی کافی ہے۔ یہاں انکار کی ان دو وجہوں کے علاوہ جو بھی پہلی حدیث گزری ہے، تیسری کی وجہ ہو سکتی ہے۔ چاندی کے چھلوں کا وزن عام طور سے اتنا نہیں ہوتا کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زیور کی مقدار اگرچہ اتنی نہ ہو لیکن دوسرے زیور کے ساتھ ملا کر بھی نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔